یہ سانحہ مشرقی پاکستان کے سلسلے میں پیش کی جانے والی سلسلہ وار ویڈیوز کی دوسری قسط ہے۔ سقوط ڈھاکہ ایک ایسا سانحہ ہے جس کی بنیاد سیاسی، سماجی اور ثقافتی تقسیم تھی۔ ناظرین، مشرقی پاکستان کی علیحدگی غالباً ہماری تاریخ کا وہ اندھوناک معاملہ ہے جس کو ظہور پذیر ہو کر ہی رہنا تھا۔ دونوں حصوں کے بیچ 1600 کلومیٹر کے علاقے پر روایتی حریف بھارت کا موجود ہونا، معاشی تفریق جس کے بارے میں موجود غلط فہمیوں کو کبھی درست کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، اور ساتھ ساتھ نسل، زبان اور ثقافت کا واضح فرق، ان سب عوامل نے مل کر بنگالیوں کے عدم اطمینان میں بے پناہ اضافہ کیا اور شیخ مجیب الرحمان کی صورت میں انہیں ایک توانا آواز میسر آ گئی۔ ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم نے مغربی اور مشرقی پاکستان کے بیچ لسانی تقسیم کو مد نظر رکھتے ہوئے بنگال کی تاریخ کا جائزہ لیا تھا۔ دوسرے حصے میں بیان کیا جائے گا کہ کیسے ثقافتی تقسیم یعنی کلچرل ڈیوائیڈ نے مشرقی پاکستان کے بحران کو بڑھاوا دے کر اس کی علیحدگی میں کیسے کردار ادا کیا۔ وہ علاقے جو برصغیر کی تقسیم کے وقت پاکستان کا حصہ بنے، اپنی اپنی واضح شناخت رکھتے تھے جسے برقرار رکھنے کا انہیں پورا حق حاصل ہونا چاہیے تھا۔ ہر کمیونٹی جائز طور پر یہ توقع رکھتی تھی کہ کوئی اور کمیونٹی کسی طرح اس پر حاوی ہونے کی کوشش نہیں کرے گی۔ جب بھی ایسی کوئی شعوری یا لاشعوری کوشش کی گئی، اس کے خلاف مزاحمت ہوئی اور نتیجہ ہمیشہ فاصلے بڑھنے کی صورت میں نکلا۔ پاکستان کا سابقہ مشرقی حصہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ بنگالی ایک بالکل مختلف نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا لباس، خوراک اور رسم و رواج باقی کے ملک سے بالکل الگ تھلگ تھے۔ رقص و موسیقی اور شاعری سے لگاؤ کے اعتبار سے وہ بنگالی ہندوؤں سے زیادہ قریب تھے۔ لسانی فسادات کے بعد مرکز کے لیے پہلے ہی شدید تلخیاں جنم لے چکی تھیں، اور جب مشرقی پاکستان کے گورنر عبدالمنعم خان اور وزیر اطلاعات و نشریات شہاب الدین، جو خود بنگالی تھے لیکن شہری اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے، نے ربندر ناتھ ٹیگور کے نغموں کو ریڈیو ڈھاکہ اور دیگر چینلز پر نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی، تو یہ عمل مرکز مخالف جذبات کو مزید بھڑکانے کا سبب بنا۔ یہ ہرگز کوئی ہوشمندانہ فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ تب تک بنگالی کو پاکستان کی سرکاری زبان بھی قرار دیا جا چکا تھا۔ 1967 میں ٹیگور کی شاعری کو نشر کرنے پر لگائے جانے والی پابندی کے ساتھ کچھ وزراء کے بنگالی نیو ایئرز ڈے کے متعلق غلط بیانات نے مشرقی پاکستان کے پڑھے لکھے طبقے میں تذلیل کا احساس پیدا کیا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کی ایک اہم ثقافتی تنظیم سنگسر سنگسر نے ٹیگور کی شاعری پر پابندی کے خلاف ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا اور لوگوں سے کہا کہ وہ بنگالی ادب اور ثقافت کے خلاف کی جانے والی سازش کی مزاحمت کریں۔ عظیم بنگالی شاعر ٹیگور سن 1861 میں مشرقی بنگال کے علاقے کشتیہ میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ بات مشرقی بنگال کے لوگوں کی نظر میں ان کا رتبہ بڑھاتی تھی۔ بنگالی ادب میں ان کی قدر و منزلت بے حد بلند تھی۔ ہندو مسلم تخصیص کے بنا بنگالیوں کی ان کی شاعری سے محبت اور وابستگی کا اندازہ پروفیسر عبدالقیوم کی بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ بتاتے تھے کہ خانہ کعبہ پر پہلی مرتبہ نظر پڑنے پر انہیں علامہ اقبال کی اللہ کی شان میں کی گئی شاعری یاد نہیں آئی، بلکہ ان کے ذہن میں ٹیگور کی کتاب گیتانجلی کے یہ الفاظ گونجنے لگے: پربھو مجھے ذرا سی طاقت اور دے کہ میں تجھ تک پہنچ کر تیرے لیے لائی گئی یہ مالا پھولوں کے بکھر جانے سے پہلے تیرے گلے میں ڈال سکوں۔ بندے کی اپنی معبود کے لیے سپردگی کو ٹیگور نے جس دل فریب انداز میں بیان کیا ہے، وہی خانہ خدا کے دیدار کے وقت قیوم کے ذہن میں تازہ ہو گئی۔ یہ حقیقت بھی ٹیگور کی اہمیت کا اندازہ کرواتی ہے کہ ان کی مشہور نظم امار شوناز بانگلہ یعنی ہمارا سنہری بنگال، جو بنگال دھرتی کی خوبصورتی بیان کرتا ہے، آج بنگلہ دیش کا قومی ترانہ ہے۔ گزشتہ صدی کی چوتھی دہائی کے آغاز سے برصغیر کے مسلم سماج میں ایک تبدیلی آنا شروع ہوئی تھی۔ بہت سے پڑھے لکھے مسلمان گھرانوں میں رام اور سیتا کی کہانیوں کی جگہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصوں نے لینا شروع کر دی تھی، لیکن مشرقی بنگال میں اس تبدیلی کی رفتار زور زبردستی بڑھانے کی خواہش نے خرابی پیدا کی۔ اگر مسلمان دانشوروں کی حوصلہ افزائی اور مالی مدد کی جاتی تو ضرور اعلیٰ معیار کا ایسا ادب تخلیق ہوتا جو اسلامی رنگ لیے ہوتا، اور مشرقی بنگال کے مسلمانوں کا مغربی بنگال میں شائع ہونے والے ادب پر انحصار کم سے کم ہو جاتا۔ مثال کے طور پر جادو ناتھ سرکار کی کتاب
ہسٹری آف بنگال دا مسلم پیریڈ کو ایک بہتر اور مصدقہ تاریخی کتاب سے بدلا جا سکتا تھا جو مغلوں کے بنگال پر دور حکومت کی تصویر زیادہ سچائی کے ساتھ پیش کرتی۔ معروف مصنف خالد بن سعید بجا طور پر بیان کرتے ہیں کہ مغربی پاکستان کے نیم خواندہ مذہبی رہنما سمجھتے تھے کہ بنگالی مسلمانوں کو بہت زیادہ سدھارے جانے کی ضرورت ہے۔ ان کی کم علمی اور تنگ نظری انہیں یہ حقیقت سمجھنے نہیں دے رہی تھی کہ اسلام ساری دنیا کو ایک جیسی ثقافت کا پابند نہیں بناتا۔ انہیں بنگالیوں کی کچھ سماجی روایات سے اس لیے چڑ تھی کیونکہ وہ ان کو اسلام کے برخلاف سمجھتے تھے۔ رقص اور موسیقی، جنہیں مسلم سماج کے قدامت پسند عناصر غیر اسلامی شمار کرتے، بنگالی مسلمانوں کے کلچر کا حصہ تھے۔ جنود یحییٰ کے بنگالی مشیر GW چودھری لکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے لوگ ثقافتی تعلق کے لیے زیادہ سے زیادہ مغربی بنگال کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ پروفیسر دھنی کے مطابق بنگالی کلچر اور روایتی اسلام آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ بنگالیوں کا اپنا ایک مخصوص کلچر تھا۔ امریکہ کی ویلانووا یونیورسٹی میں پڑھانے والے پاکستانی پروفیسر حفیظ ملک کے نزدیک اسلامی بنگالی ثقافت اپنی جگہ ایک مخصوص تشخص اور برانڈ تھی جسے وہ لوگ بجا طور پر برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ مقامی بنگالی مسلمانوں کو ایک مختلف بالکل اجنبی طرز زندگی اختیار کرنے کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کا کوئی مثبت نتیجہ نکلنا ناممکن تھا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا تھا کہ پاکستان کا ٹوٹنا عسکری سے زیادہ ایک سیاسی و سماجی المیہ تھا۔ ملک کے اتحاد کو شدید نقصان شروع میں ہی گورنر جنرل غلام محمد نے پہنچایا، جو پاکستان کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کر حکومت کرتے رہے۔ وہ صرف اچھی قسمت کے سہارے ملک کے اعلیٰ ترین عہدے تک پہنچنے والے ایک سرکاری ملازم تھے۔ بدقسمتی سے ان کے اطراف میں دیگر لوگ ان سے بھی کمتر تھے، جس کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے بے پناہ طاقت حاصل کر لی۔ وہ ایک مفلوج شخص تھے جن کی بڑبڑاہٹیں ان کی غیر ملکی سیکرٹری کے علاوہ کسی کی سمجھ سے باہر تھیں، جو بات بے بات پر ہر ایک کو گالیوں سے نوازتے تھے اور جن کے غیر آئینی اقدامات مملکت خداداد کی عمارت میں اولین دراڑوں کا موجب بنے۔ ان کی آئین کے ساتھ کی گئی چھیڑ چھاڑ کو ایک بزدل عدلیہ قانونی تحفظ دیتی رہی۔ غلام محمد نے 17 اپریل 1953 کو وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو ایسی صورتحال میں معطل کیا جب انہیں آئین ساز اسمبلی میں اکثریت کی حمایت حاصل تھی اور ملک میں ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی تحریک نہ چل رہی تھی۔ یاد رہے کہ خواجہ ناظم الدین کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا اور وہ تحریک پاکستان کے سرکردہ رہنماؤں میں سے تھے۔ بدقسمتی سے یہ عمل پاکستان کے سیاسی کلچر میں ایک غلط روایت کی بنیاد ثابت ہوا۔ پھر مولوی تمیز الدین بمقابلہ ریاست کیس میں سپریم کورٹ نے جسٹس منیر کی سربراہی میں نظریہ ضرورت کے تحت ہائی کورٹ کے فیصلے کو تبدیل کر کے مستقبل کے تمام غیر آئینی اقدامات کو ایک قانونی چھتری فراہم کر دی۔ مولوی تمیز الدین کا تعلق بھی مشرقی پاکستان سے تھا۔ خواجہ ناظم الدین اور مولوی تمیز الدین کو بلا وجہ معطل کیا جانا بنگالیوں میں شدید غم و غصہ پیدا کرنے کا موجب بنا۔ معروف بیرسٹر اور عوامی لیگ کے مرکزی رہنما امیر الاسلام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پاکستان اسی لمحے تباہ ہو گیا تھا جب دستور ساز اسمبلی کو تحلیل کیا گیا۔ ان کا ماننا تھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ملک کے ٹوٹنے کی ذمہ دار تھی۔ یقیناً یہ ایک شدت پسندانہ خیال ہے جو دلیل سے زیادہ جذبات پر مبنی ہے، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنگالی ابتدائی سالوں سے ہی شروع ہو جانے والی غیر منصفانہ سیاسی جوڑ توڑ اور جھگڑوں کی وجہ سے ناراض اور برہم تھے۔ مشرقی بنگال کو زمینی طور پر بڑے بڑے دریاؤں اور انگنت ندیوں نے اس طرح مختلف اور ایک دوسرے سے کٹے ہوئے علاقوں میں تقسیم کر رکھا تھا کہ وہاں اختیارات کو نچلی سطح تک پہنچانا ناگزیر تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر انتہائی ضروری تھا کہ مرکز اور ملک کے مشرقی حصے کے درمیان طاقت کی تقسیم کے سوال پر بالکل ابتدا میں ہی بحث کا آغاز ہو جاتا۔ مشرقی پاکستان کیونکہ باقی ملک سے متصل نہیں تھا اور اس وقت ذرائع مواصلات اور آمد و رفت دونوں نہ صرف بہت مہنگے تھے بلکہ ان میں بہت خاصا وقت بھی صرف ہوتا تھا، لہٰذا لازمی تھا کہ ملک کے مشرقی بازو کو خصوصی حیثیت کے تحت علاقائی خود مختاری دی جاتی۔ اس فیصلے کو ملک کے باقی 4 صوبوں کے ساتھ جوڑا جانا ضروری نہیں تھا۔ ستمبر 1956 میں وزیر اعظم بننے والے حسین شہید سہروردی وہ واحد فرد رہ گئے تھے جو ملک کے دونوں حصوں کو جوڑے رکھنے کے لیے درکار صلاحیت اور رتبے دونوں کے حامل تھے، لیکن 1957 میں انہیں بھی
ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटा दिया गया। उनकी और उनके साथ वज़ीर आला मशरक़ी पाकिस्तान बनने वाले अताउर रहमान ख़ान की मौजूदगी का मतलब ये था कि अवामी लीग की मरकज़ और सूबे दोनों में बैक वक्त तकरीबन 1.25 साल तक हुकूमत रही। ये दौरानिया बंगाली कौम परस्तों के लिए काफ़ी तकलीफ़ दह था। बंगाली तज्ज़िया निगार नज़रुल इस्लाम के मुताबिक सोहरवर्दी का ये ओहदा कबूल करना अलहदगी पसंद तहरीक के लिए तबाहकुन था, जबकि दूसरी तरफ यही वो वक्त था जब मुल्क के मशरक़ी और मगरबी हिस्सों के दौरान तलखियाँ ना होने के बराबर रह गई थी। सोहरवर्दी के इक़्तिदार के साथ ऐसा लगने लगा कि बिलाखिर नाराज़ बंगाली रहनुमाओं को भी हुकूमत में उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हिस्सा मिल गया है। मुतनाज़िया मसाइल को पसे पुश डालकर बंगालियों ने 1956 के आइन को ऐसा फ्रेमवर्क तस्लीम कर लिया था जिनके तहत उनकी शिकायत का अजाला होना था। लेकिन ये नया आइन नए सदर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा के अज़ाइम की राह में रुकावट था। वो अपना किरदार सिर्फ आइनी सदर की हैसियत तक महदूद नहीं रखना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने सियासी जोड़ तोड़ और लेन देन का आगाज़ करके ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर लोगों को रखना और निकालना शुरू कर दिया। उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वजारत तश्कील दी जाती और फिर इसी तरह उन्हें ख़त्म भी कर दिया जाता। यही मामला वज़ीरों के साथ बरता गया। कुछ फ़र्क के साथ सूबे भी इसी सूरत हाल से दो चार थे। मुल्क के दोनों हिस्सों में बदअनवानी हद से ज़्यादा बढ़ गई और कौमी असम्बली के इंतखाबात बार बार मुलतवी करके जमहूरी अमल के तहत बेहतरी के इम्कानात को भी ख़त्म किए जाने लगा। ये सब कुछ एक मकसद के तहत किया जा रहा था, क्योंकि साथ साथ सिकंदर मिर्ज़ा आर्मी के कमांडर इन चीफ के साथ मिलकर ऑपरेशन ओवरलॉर्ड नामी मंसूबे पर काम कर रहे थे, जिसके तहत आइन को मुअत्तल और कौमी असम्बली और काबीना को तहलील करके मुल्क में हर तरह की सियासी सरगर्मी ख़त्म कर दी जाती। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बिलाशुबा बिगड़ चुकी थी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि ताकत के ज़रिए लोगों से आज़ादी इज़हार राय और दीगर कानूनी हकूक़ छीन कर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाए। लेकिन हुआ यही, और 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा ने आइन मुअत्तल करते हुए मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। उसके सिर्फ 3 हफ्ते बाद जनरल अयूब ने ख़ुद सिकंदर मिर्ज़ा को ही फारिग करते हुए सदारती निज़ाम हुकूमत राइज किया, जिसमें मरकज़ को बहुत ज़्यादा ताकत हासिल थी। अयूब खान के नज़दीक एक हद से ज़्यादा आज़ाद जमहूरियत ख़तरनाक साबित हो सकती थी, क्योंकि आम लोगों में इल्म की कमी थी और सियासतदान बेईमान। नाज़रीन, अपनी अगली वीडियो में हम आपसे वो बातें शेयर करेंगे कि बंगालियों को मगरबी पाकिस्तान से कौन कौन सी मुआशी और इंतज़ामी शिकायत थी और उनका अज़ाला करने के लिए क्या कुछ किया और नहीं गया। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।